السلام علیکم all of you۔ آج میں آپ سب کو بہمنی عہد کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہمنی عہد میں اردو نے کس طرح ترقی پائی، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بہمنی عہد میں اردو کا فروغ۔ اردو بہمنی عہد کی واحد مشترک اور مخلوط زبان تھی۔ چاہے صوفیاء ہو یا فاتحین، اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے دونوں کو ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو رابطے اور ترسیل کے کام آ سکے۔ شمالی ہند سے آنے والے ان صوفیاء کرام اور فاتحین میں سے کسی کی زبان عربی تھی، کسی کی فارسی تو کسی کی ترکی، لیکن یہ سب شمالی ہند کے اس علاقے سے ہو کر آتے تھے جہاں ان کی ضرورت کے عین مطابق ایک مشترک زبان بولی جاتی تھی، اس لیے دکن پہنچ کر انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ دکن کے ماحول میں شمال کی طرح سیاسی شور سے نہیں تھے، لہٰذا وہ یہاں پہنچ کر فوری اپنے مقاصد کے حصول میں لگ جاتے ہیں۔ بہمنی سلطنت کے قیام نے شمال سے آنے والوں کے لیے اتحاد کا جواز پیدا کر دیا تھا، جس کے نتائج بھی فوری طور پر سامنے آنے لگے تھے۔ یوں تو اردو کا پودا سرزمین دکن میں 1294 عیسوی میں ہی لگایا جا چکا تھا جب علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے دکن پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کی جڑیں اس وقت مضبوط ہوئی جب 1327 عیسوی میں محمد بن تغلق نے اپنا پائیتخت دیوغری منتقل کیا، اور بہمن سلطنت کے قیام کے بعد تو یہ پودا پوری طرح لہلہانے لگا۔ بہمنی عہد کے آغاز میں ہمیں حضرت عین الدین گنج العلم کے 2 اردو رسالوں گلباس اور جل ترنگ کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ رسالے دستیاب نہیں ہیں، لیکن بعض شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس زمانے کے ہندی میں مریدوں اور عقیدت مندوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ بہمنی ادب اردو ادب کا قدیم ترین سرمایہ ہے۔ اس کی تخلیق کے وقت ہماری زبان اپنے تشکیلی اور عبوری دور سے گزر رہی تھی۔ اس کے کوئی اصول مرتب تھے، نہ ہی کوئی اپنی قواعد تھی، یہاں تک کہ اس کا اپنا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ شمالی ہند سے دکن پہنچی اردو کی ابتدائی شکل یہاں ترقی پا کر دکنی کہلائی۔ مقامی ماحول، سرکاری سرپرستی اور صوفیاء کرام کی نظر کرم کے باعث جلد ہی اس میں ادب تخلیق کیا جانے لگا۔ اپنی بے شمار خامیوں کے باوجود یہ ادب ہماری زبان کا ابتدائی اور قدیم ادب ہے۔ آگے دیکھیے بہمنی ادب کی خصوصیات۔ مقامی اثرات۔ بہمنی عہد کے ادب میں ہمیں مقامی اثرات ملتے ہیں۔ زبان پر بھی مقامی رنگ حاوی نظر آتا ہے۔ اس ادب کے مطالعے سے اس عہد کے رسم و رواج، طور طریقے، ادب و آداب، رہن سہن، لباس، عمارات کی ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ یہ مقامی رنگ اس قدر حاوی ہے کہ فارسی قصے کے ترجمے پر بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ فارسی سے اخذ کیا گیا ہے، کیونکہ ترجمے کے دوران اسے مکمل طور پر مقامی زبان و تہذیب کا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ہندی الفاظ و تراکیب۔ ہندی الفاظ، محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال بہمن عہد کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ شمالی ہندی میں فارسی زبان کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف بہمنی عہد کی تصانیف میں ہندی الفاظ و تراکیب اور ضرب الامثال زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ و تراکیب کچھ اس انداز میں استعمال ہوتی ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زبان سے لی گئی ہے۔ اس کی عمدہ مثال نظامی کی مثنوی قدمرao پدمرao ہے، جسے ہم آج بھی اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کرتے ہیں۔ مشکل زبان کا استعمال۔ بہمن عہد کی زبان مشکل بلکہ بعض جگہ ناقابل فہم نظر آتی ہے۔ اس کا سبب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے الفاظ کا متروک ہو جانا اور بہت سارے الفاظ کے استعمال کی شکل کا بدل جانا بھی ہے۔ زبان کے مشکل ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے اس تشکیلی دور میں اردو کسی بھی زبان کے لفظ کو کھلے دل سے قبول کر رہی تھی جو ترسیل کے عمل کو آسان کر سکے۔ ان میں شمالی ہند کی زبانیں بھی شامل تھیں اور جنوبی ہند کی زبانیں بھی۔ دکنی زبان میں جنوبی ہند کی زبانوں اور ہندی زبانوں سے الفاظ و تراکیب کے استعمال کا چلن زیادہ تھا۔
اسی لیے یہ زیادہ ہمیں مشکل اور کبھی کبھی ناقابل فہم بھی نظر آتی ہے۔ ترسیل کی اہمیت۔ بہمنی عہد کے ادب پاروں کے مطالعے سے یہ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس عہد کے ادیب و شاعر اپنے مافل الضمیر کو ادا کرنے کے لیے ایک نئی راہ کی تلاش میں ہیں۔ مختلف زبانوں سے عام فہم الفاظ کا انتخاب اور ان کی آسان اور قابل فہم تراکیب بنانے کا عمل جاری ہے، اس لیے زبان ہمیں کہیں کہیں مشکل بھی نظر آتی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ کسی باقاعدے اور ضابطے کا پابند ہونا بھی لازم نہیں سمجھتے۔ انہیں اپنی زبان کی کمزوریوں کا احساس ہے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ادبی معیار کا احساس۔ ادبی اظہار کے لیے زبان کی معیاری ہونا لازم ہے۔ بہمنی عہد میں زبان اپنے ابتدائی مدارج طے کر رہی ہے۔ یہ ہر زبان کے الفاظ قبول کر رہی ہے اور ہر اس طرز سے متاثر ہوتی ہے جو ادبی اظہار کا وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الفاظ سے اگلا قدم محاورہ ہے، جو روزمرہ کے اظہار کا اہم وسیلہ ہوتا ہے۔ زبان کی اس ابتدائی شکل اور اظہار کی ان مشکلات کے باوجود اس عہد کے ادیب و شعراء کو اپنی زبان اور ادب کے معیار کا احساس ہے۔ یہی اس ادب کی خصوصیت ہے۔ انہیں اپنی تخلیق پر ناز بھی ہے اور یہ یقین بھی کہ تخلیق ان کے نام کو ادب میں دوام بخشے گی۔ بہمنی عہد کے چند اہم قلمکاروں کی تعریف۔ سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ ایک عرصے تک حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف معراج العاشقین کو اردو کی پہلی تصنیف مانا جاتا رہا، لیکن بعد کی تحقیق اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ اس کے باوجود ان کی اہمیت اور اولویت مقدم ہے۔ ان کی شاعری کے نمونے دستیاب ہے اور چند رسالوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انہیں بہمنی عہد کا پہلا شاعر تو مانا ہی جا سکتا ہے۔ فخر الدین نظامی۔ نظامی کی مثنوی قدمرؤ پدمرؤ اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ مثنوی ایک عشقیہ موضوع پر مبنی ہے۔ یہ رازق قدمرؤ اور اس کی وفادار وزیر پدمرؤ کا قصہ ہے۔ اس مثنوی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بہمنی ادب کی روایتیں موضوع مذہب اور تصوف سے ہٹ کر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہندی الفاظ و تراکیب اور ہندی اسلوب و روایت کو نہایت خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں مقامی تہذیب کا عکس بھی جھلکتا ہے۔ مثنوی سے ہمیں اس عہد کی زبان اور تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ میرازی شمس العشاق۔ میرازی بہمن عہد کے اہم ادیب و شاعر ہے۔ ان کی 4 تصانیف خوش نامہ، خوش نفر، شہادت التحقیق اور شہر مرغوب القلوب دستیاب ہے۔ سید شاہ اشرف بیابانی۔ سید شاہ اشرف بیابانی بہمنی عہد کے اہم شاعر ہے۔ ان کی 3 تصانیف ہم تک پہنچتی ہے: لازم المبتدی، واحد باری اور نوثر حال۔ ان میں سے لازم المبتدی ایک طویل نظم ہے جس میں انسانی زندگی کے روزمرہ کے مسائل جیسے ایمان، نماز، روزہ، غسل، فرائض، وضو وغیرہ کا بیان ملتا ہے۔ واحد باری ایک منظوم لغت ہے جس میں الفاظ کے معنی و مفہوم کے علاوہ موسیقی، عروض، ردیف و قافیہ اور اصناف سخن کی تعریفیں بھی دی گئی ہے۔ مثنوی نوثر حال، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نوثر حال کی خصوصیت اس کی زبان اور اس کا تہذیبی ماحول ہے، جس میں واقعہ کربلا اور اس کے کرداروں کو مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب کے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اشرف بیابانی کی زبان اس عہد کے دیگر شعراء کے مقابلے زیادہ صاف ستھری اور نکھری شکل میں نظر آتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ بہمنی ادب کی اہم خصوصیت میں اس کا مقامی رنگ، ہندی الفاظ و تراکیب کا بے کثرت استعمال، مشکل و ادق زبان، پیغام کی ترسیل کو اولویت اور ادبی معیار کے حصول کی کوشش شامل ہے۔
بہمنی عہد کے اہم ادیب و شعراء میں خواجہ بندہ نواز غیث و دراز، معراج شمس العشاق، فخر الدین نظامی اور سید شاہ اشرف بیابانی شامل ہے۔